اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستند دعاؤں، عملیات اور اسلامی وظائف کے بارے میں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو عامل بننے کے لیے شرائط بتا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ تمام ناظرین درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عامل بننے کے لیے 14 شرائط ہیں، اور یہ شرائط سید مزمل حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر عامل بننے کی تمام شرائط کو ایک لفظ میں بیان کرنے کی صحیح کی جائے تو وہ لفظ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا لفظ اپنے ماضی و ضمیر میں معانی کے لحاظ سے بحر بیکراں ہے۔ عامل کے لیے عالم اور باعمل ہونا ناگزیر ہے۔ اس راستے میں موجود تمام مراحل کی شرعی اور فقہی توجیہات سے اس لیے آگاہ ہونا لازمی ہے۔ علوی علوم سے استفادہ جائز ہے۔ وہ تمام راستے و وظائف جو شرک، حرام، جادوگری، پلیدی کی طرف گامزن ہوں، یکسر ناجائز اور حرام ہیں۔ تفاسیر کا مطالعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ قرآنی علوم کو انسان کی جسمانی، روحانی، ذہنی بیماریوں کو دفع کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا دم کر کے قبیلہ کے سردار کے مرض کا علاج اور اس پر ہدیہ لینے کی شہادتیں واضح موجود ہیں، لیکن اگر صرف ہدیہ مقصود عامل ہو تو وہ تجارت ہے جس سے اسلامی تعلیمات متصادم نظر آتی ہے۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں تذکرہ کے علاوہ اس مخلوق کو کئی جگہ انسانوں کے ساتھ ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق خدا ہے جو کہ بشری آنکھ سے پوشیدہ رہتی ہے، لیکن انسانوں اور جنات میں رابطہ اور تعلق ہونا قطعی طور پر مشاہدے سے باہر نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جنات کی موجودگی اور سبا کی ملکہ بلقیس کے واقعہ میں اس مخلوق کے کردار پر قرآنی آیات گواہ ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا نہایت موزوں اور ضروری ہے کہ عامل کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں ہوتے، لیکن تقویٰ کو شمشیر تیزدار کی طرح استعمال کرتے ہوئے مختلف وظائف اور بزرگوں کی نظر مشفقانہ سے اپنی بشری صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو مخلوق خدا کی خدمت میں بغیر کسی لالچ اور حرص کے صرف کر ڈالتے ہیں۔ گو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عامل میں قربانی کا جذبہ بھی دوسرے افراد کی نسبت زیادہ ہونا چاہیے۔ دوران وظیفہ عامل کو کچھ دیگر شرائط کا بھی التزام کرنا پڑتا ہے جو کسی بھی میدان علم و عمل میں نہایت ناگزیر ہوتی ہیں۔ وہ شرائط تفصیل مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے بستروں، برتن اور اشیاء کا استعمال۔ عامل کے لیے لازم ہے کہ چلہ کشی کے دوران وہ اپنے بستر پر کسی اور کو نہ سونے دے اور نہ ہی وہ کسی اور کے بستر پر سوئے۔ اپنے استعمال کے برتن وغیرہ کو بھی کسی دوسرے کا ہاتھ نہ لگنے دے اور نہ ہی دوسروں کے برتن استعمال کرے، اور جب بھی کوئی شخص کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو صرف اس کو چھو لینے سے بھی اس کی شخصیت کی خوشبو اس چھوئی ہوئی چیز میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کی سخت تاکید ہے کہ دوران عمل عامل نہ کسی کا استعمال شدہ سامان خود استعمال کرے اور نہ ہی اپنا سامان کسی دوسرے کو استعمال کرنے دے۔ دوسرے نمبر پر طہارت کا خیال۔ چلے کے دوران عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارتوں کا خیال رکھے۔ جھوٹ، غیبت، بد نظری وغیرہ سے خود کو محفوظ رکھے تاکہ باطنی طہارت سے مالا مال رہے، اور ظاہری طہارت کا بھی ہر لمحہ خیال رکھے۔ اہتمام کرے، مثلا ہر وقت باوضو رہے اور بلا ناغہ غسل کرے۔ اگر ممکن ہو تو چلے کے دوران روزے سے رہے، ورنہ ہر تیسرے دن روزہ رکھے۔ یہ بھی اگر کمزوری کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پھر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے اور عمل کے پہلے اور آخری دن غسل کرے۔ احرامی لباس اور خوشبو۔ دوران عمل اگر روزانہ احرامی لباس پہنے تو اس سے عمل کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لباس جو بھی ہو خوشبو سے معطر ہو۔ کوشش کریں کہ دوران عمل سفید لباس پہنیں۔ سفید لباس ہر قسم کے عمل کے لیے بہتر ہے۔
چوتھا پوائنٹ، محنت، لگن، رضایت۔ عملیات کے میدان میں قدم اتارنے سے پہلے یہ بات ذہن میں اتار لینی چاہیے کہ جس طرح ڈاکٹر اور طبیب بننے کے لیے ایک خاص مدت تک تعلیم و تربیت کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح عامل کامل بننے کے لیے محنت و مشقت اور علم و عمل کی کئی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، ورنہ کچھ ہاتھ نہیں لگتا اور کبھی کبھی فائدے کی بجائے زبردست نقصان ہو جاتا ہے۔ آج گلی گلی جو لوگ دھنی رچائے بیٹھے ہیں، یہ عامل نہیں بلکہ محض پیشہ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ فی الحقیقت عامل بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ محنت شاقہ کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اس کے بغیر عملیات کا میدان فتح نہیں ہوتا۔ جو رضایت اور تقویٰ سے جان چھڑاتا ہو، اس کو اس میدان میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس کا حق ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو محنت و عبادت کے عادی ہوں۔ اگلا پوائنٹ ہے وظائف کی زکوٰۃ۔ صرف عاملین کے لیے ہے یہ عمل۔ عملیات و وظائف کو کتابوں سے جو کا توں نقل کر دینا کارآمد نہیں ہو سکتا، جب تک کہ باقاعدہ ہر عمل اور ہر وظیفے کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ اگر زکوٰۃ کے بغیر کسی عمل میں تاثیر پیدا ہوگی ہو تو یہ اتفاقی بات ہے، اور کسی اتفاقی کامیابی کو اپنا کمال سمجھ لینا نادانی کی بات ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے حلال کی روزی۔ کوئی بھی وظیفہ پڑھنے یا عملیات کی زکوٰۃ ادا کرنے کی شروعات کرنے سے پہلے ان تمام شرائط و قواعد کو پیش نظر رکھنا جو ہر عمل کے لیے ضروری ہے، حسب ذیل ہیں۔ مثلاً طہارت کا اہتمام، عبادت کا التزام، خدمت خلق، مداوعت سچ، کسب حلال، تزکیہ نفس اور خدا کی مخلوق سے محبت کرنے کا جذبہ۔ ان اوصاف کے بغیر عامل بننا قطعی ممکن نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے معالج کی زندگی کے لیے۔ کسی بھی عمل کو کوئی عمل کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ روحانی طور پر فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ معالج صرف زندگی بچانے کا کام کرتا ہے، کسی کی زندگی چھیننے کی کوشش کرنا جبکہ یہ ممکن بھی نہیں معالج کا کام نہیں ہے۔ منفی عمل کرنے والے عاملین کی دین و دنیا برباد ہو جاتی ہے، اور ان کا کیا ہوا ان کی اولاد کے سامنے بھی آتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے قرآنی تعلیمات۔ افضل تو یہ ہے کہ عامل بننے کا شوق رکھنے والے حضرات حافظ قرآن ہو، لیکن اگر حافظ قرآن نہ ہو تو انہیں سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورۃ الجن اور سورۃ فتح ضرور آنی چاہیے، اور قرآن کریم دیکھ کر صحیح تلفظ سے پڑھنے کی استعداد کا ہونا اشد لازم ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے حصار لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذات پڑھتے اور اپنے اوپر دم کرتے اور حصار کرتے، لہٰذا ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عملیات کرنے والا ہمیشہ اپنے دشمنوں کے نرغے میں رہتا ہے، رات دن اسے اور اس کے گھر والوں کو خطرہ رہتا ہے، اس لیے حصار لگانا ناعامل کے لیے ضروری ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جنات کے علاج سے بچنا۔ جنات کا علاج کرنے سے عموماً بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ بغض اور عداوت میں اور دشمنی رکھنے میں کسر نہیں چھوڑتے، کیونکہ اس کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ عامل کو نقصان نہ پہنچا سکیں تو ان کی نسلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر علاج کرنا ہو تو پہلے جنات سے بچاؤ کے لیے حفاظتی وظیفے کریں، پھر علاج کریں۔ اگلا پوائنٹ ہے تکبر اور غرور سے بچیں۔ تکبر اور غرور سے بچیں، کیونکہ تکبر کرنے والا خدا کی نظر سے گر جاتا ہے، خدا کی معاودت اور اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ جادوگروں اور جنات سے بات چیت اور مقابلے کے وقت نہ بڑائی دکھائیں اور نہ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں، بلکہ عاجز رہیں اور خدا پر بھروسہ رکھیں۔ اگلا پوائنٹ ہے اپنے دل میں مریضوں یا آنے والوں کا احترام رکھیں۔ حدیث میں ہے ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اور تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرے، لہٰذا خدا کی مخلوق کے لیے دل میں احترام رکھیں اور اللہ کا اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے اسے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے چن لیا، کیونکہ دکھی انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جھوٹ سے بچنا۔ جھوٹ ہرگز نہ بولیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنے اور غلط بات کرنے سے اعمال میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ مریضوں سے ہمیشہ صاف اور سچی بات کہیں، چاہے برا ہی کیوں نہ لگے۔ الحق مر یعنی حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں سچی بات کو کڑوا بنا کر پیش نہ کریں، بلکہ اس کا اظہار عاجزی اور سلیقے سے کریں جو سننے والے کو برا نہ لگے۔ اگلا پوائنٹ ہے حرص و لالچ سے پرہیز۔
حرص و لالچ سے اپنے نفس کو روک کے رکھیں۔ حرص و ہوس ناپسندیدہ افعال میں سے ہے۔ قناعت ایک عظیم دولت ہے جو عامل کی عزت کو دونوں جہاں میں قائم و دائم رکھتی ہے۔ لوگوں کے مالوں اور چیزوں پر نظر رکھنا ایک عامل کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم ان قواعد و ضوابط، شرائط و آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر استقامت فرما کر اپنے بندوں کی صحیح خدمت کر کے دونوں جہاں میں سرفراز فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں سے پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ پہلے ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔